دیگر گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ الحاج زائر اہل بیت جناب مرزا تقی علی بیگ ابن رضا علی بیگ صاحب کے لیے پڑھ کے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى للحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد والصلاة على وليه وذيره وأمينه والأشرف الإطرة وزوية باب الحكمة سيد المسيئين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا انتر والد شبیر و شبر فی شانہ ضربت علی یوم القندق افضل الظاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین بغیر کسی تمہید کے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مؤمنون کی یہ آیت نمبر 14 ہے۔ پوری آیت میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے وقت کا خیال رکھ کر وہ جو 1 گھنٹے کی پوری مجلس ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و میں نے آیت ہی پوری نہیں پڑھی اس لیے کہ مجھے جو ایک مجلس کا پورا ٹائم ہوتا ہے وہ نہیں لینا ہے۔ آیت کا آخری حصہ پڑھا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے چہلم کے مجلس میں یا گھر والے مولانا کو بتا دیتے ہیں ایسے تھے اور ممبر پر اس مومن کی تھوڑا سا ذکر ہو جاتا ہے۔ مجھے بتانے کی ہی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ زیارتوں میں اہلیہ کے ساتھ تھے اور فرش عزا میں آج ان کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے اور پورے ذاکرین کا دل سے پڑھنا بتا رہا تھا
کہ جہاں مجلسوں میں ذاکرین کو بلانے پہ ذاکرین نہیں ملتے، ان کا پڑھنا بتا رہا تھا کہ وہ ظاہر کتنا مخلص ہے۔ اس کے آگے اور ان کے لیے کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اور وہ حضرات جو اتنا دیر یہاں بیٹھ کر آپ نے وقت صرف کیا، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اصول پروردگار ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر بھی نیکی کرو گے، وہاں کے لیے نہیں سمجھو، پاؤ گے نہیں ہے، یرا کہتے ہیں دیکھو گے، ذرا برابر بھی نیکی۔ اور یہاں اگر آپ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے تو یہ وقت آپ اپنے اور میرے اپنے ہی سال ثواب کے وقت اس سے زیادہ ٹائم کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ہم دیکھیں گے، اور اس وقت محسوس کریں گے کل میں نے انہیں ٹائم دیا تھا، آج یہ ٹائم مجھے واپس عزاداروں سے ملا ہے۔ اور اس کے دوسرے مرحلے پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھی برائی کرو گے اسے بھی دیکھو گے۔ اور یقین نہ آئے تو کل دوسروں کے جو گھر بم سے تباہ کر رہا تھا، قدرت نے خود آگ لگا کے بتایا کہ جیسی کرنی بعد والی سزا نہیں ہے۔ تم دوسروں کا گھر اجاڑو گے تو خوش نہ رہنا، اس لیے کہ دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے مگر بریک تمہارے پاس نہیں دیا ہے، اور مجھے پتا ہے کب روکنا ہے۔ آگ لگا کے بتا دیا جیسا تم نے برائی کی آنکھوں سے دیکھو۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس زائرین بیت کے مجلس کے لیے مومنین پورے دل سے بیٹھے ہوئے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی کو تھکان لگی ہو، مجھے نہیں لگتا، یقین ہے کہ جن کے نام سے یہ مجلس سے تھکان نہیں ہے، لیکن آپ مطمئن رہیے کہ میں مکمل مجلس نہیں پڑھ رہا۔ آغاز یہاں سے تمہید وغیرہ چھوڑ کر میری اس مجلس کو 2 گھنٹے کی مجلس آدھے گھنٹے میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس اعتبار سے آپ پورے دل سے سنیے، ایک ایک چیز میری سمیٹی ہوئی ہوگی، اشاروں سے جلدی میں چاہوں گا کہ مجلس کو تمام کروں، مگر یہ قیمتی لمحے سونے کے گرام سے بھی زیادہ ڈائمنڈ کے ان پوائنٹس کے برابر ہے جو ابھی صرف آپ کر رہے ہیں۔ توجہ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیا کہ بابرکت ہے تمہارا پروردگار، خود مدح کرتے ہوئے، کیوں؟ احسن الخالقین، تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا میں ہوں۔ یہ کب کہا ہے پتا ہے؟ اگر اس آیت کی اوپر سے، یہ 14 ہے، اس کا آخری حصہ پڑھا، 13 پڑھیے، وہاں لکھا کہ تمہیں میں نے ایک قطرے سے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا درجہ بتایا، حالات بتائے، خون کا لوتھڑا تھا، پھر یوں ہڈیاں، پھر اس طرح سے میں نے گوشت چڑھایا۔ وہاں پہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جو بھی بیان کیا ہے اس سے پہلے وہ ایک ہم اور آپ، ہم دوسرا نہیں، ہمارے بنانے کے حالت کو بیان کیا کہ میں نے، تم نے نہیں، کہیں باپ ہوں سمجھ کے، ماں ہوں سمجھ کے یہ چکر میں نہ رہنا کہ میں نے ہے، کارخانہ تمہارا ہے، کام میں نے لیا ہے۔ کس طرح سے درجے ہیں، جا کے پڑھیے، حالات وقت نہیں اس لیے میں نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ ایک قطرے کو واضح کیا اللہ، وہ ایک قطرہ، اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے لو تھوڑا گوشت دیا، پھر یوں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے 2 مصرے کو اشار کہہ دے، پہلے تو سناتا ہے واوا نہ ہونا، تو دوسرے بار کہتا ہے یہ جو شعر ہے نا ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا، مجبور ہے کہ بھائی میری تعریف نہیں کر رہے ہو۔ انسان تعریف چاہتا نہیں تو پھر خود ہی تعریف کرنے لگتا ہے، اور جبکہ توجہ، اور وہ احسن الخالقین، اس کو معلوم ہے کہ میری محنتوں کو یہ کیا سمجھیں گے، وہ پورے حالتوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس طرح سے میں نے بنایا اور کوئی نہیں بنا سکتا مجھ جیسا، میں بابرکت ہوں، وہ سب بنانے والوں سے خوبصورت بنانے والا ہوں۔ رکیے اب ذرا آئیے سورہ غافر، ابھی یہ
تمہید نہیں، میں موضوع پہ چل رہا ہوں. سورہ غافر اس کی 64 آیت نمبر. اس نے کہا میں نے آسمان بنایا، وہ بھی دوسروں کے لیے نہیں، میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا، تمہارے لیے زمین بچھائی، یعنی فرش اور چھت بنایا. اس کے بعد ایک دم موضوع بدل کے کہتا ہے تمہاری ایک رگ کی اصلاح کرنے جاتے ہو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تمہیں کتنے قیمتی بنایا ہے. تم نہیں سمجھ سکتے. میں تبارک اللہ ہوں، میں بابرکت ذات ہوں، میری کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے. تمہاری ایک رگ کی قیمت ہاسپٹل میں سمجھ میں آتی ہے کہ جا کے رگوں سے بھر دیا، میں نے نور سے بھر دیا. یہ ذرا بصیرت والا جملہ. میں نے جتنی بھی چیز بنائی ہر ایک کے پیچھے حکمت رکھا. اب میں یہ حکمت کو بیان کرتا ہوں تاکہ مولائی مجمع مجھ سے جڑ جائے. میری ہر چیز میں حکمت ہے. میں نے آنکھ بنائی تو خاکی نہیں بنائی، نوری بنائی. خاکی نہیں بنائی، نور والی بنائی. اور کمال یہ ہے ایک نہیں دی، دو دی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ایک نور کے دو حصے کیسے ہوتے ہیں. تمہارے سمجھ میں آئے، تمہارے ابھی میرے پاس وقت نہیں، میں نے کہا نا کہ میں جلدی جلدی سمیٹ کے آگے چلے جا رہا ہوں. تمہارے ایک ایک چیز میں میری حکمت ہے، ایک ایک چیز میں. تمہارے یہ دو آنکھیں خاکی نہیں ہیں، نوری ہیں. اور جب یہ حدیث تمہارے پاس آئے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، گھبرانا جانا کہ یار ایک نور کے دو حصے کیسے. کہ تب سمجھ میں آئے گا کہ جب تمہاری ایک آنکھ بند کر کے دیکھو گے تو بھی ایک، جب دوسری بند کر کے پھر دیکھو گے تو بھی ایک، اور دونوں کو کھول دو گے تو بھی ایک. دو ہیں، نتیجہ دو نہیں ہے، ایک ہی نتیجہ ہے. یہ علی یہ علی اور محمد الگ نہیں ہیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہے. یقین نہ آئے تو تمہارے دو آنکھ سے دو نہیں دیکھتے ہو، ورنہ پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا. اگر راستے دو دکھیں گے، رائٹ جاؤں کہ لیفٹ جاؤں، وہیں کھڑے ہو کے رہتا. اللہ نے کہا نہیں تو دو دکھے گا، ایک ہی نتیجہ ہے. اور اس کے بعد سمیٹنا چاہتا ہوں تمہاری خلقت میں حکمتیں بھری ہوئے جسے تم نہیں جانتے ہو. تم ایک قطرہ ہو، مولا نے فرمایا تم ایک قطرہ ہو. پھیلو تو کائنات ہو، پھیلو کائنات ہو. کائنات کیا؟ کائنات میں اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین ہوا ہو جائے. پورے بیلنس کو جو روکے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ پہاڑ. اور پھر اس زمین پہ درخت اور کیڑے جراثیم. تم ذرا اپنے میں دیکھو، یہ جو ہڈیاں ہیں یہ مثل پہاڑ ہیں جو گوشت کو سنبھالے ہوئے ہیں. ہم نے پہاڑ تمہارے میں رکھا، جتنا کاٹتے جاؤ درختوں کو پھر یہ اٹھتے جاتے ہیں. درخت ہم نے یہاں رکھا، ہم نے یہاں جانوروں کو رکھا. تم ایک نجس خطرہ ہو کر پھیلو تو سمندر، سمیٹو تو ایک نقطہ. اس پہ یقین ہے. اور میرا علی پھیلے تو قرآن، سمیٹے تو نقطہ. یہاں شک کرتے ہو؟ ارے پہلے نجاست کو تو سمجھو. صلوات بھیج دے محمد. جب ایک نجیس خطرہ پھیل کے کائنات ہو سکتا ہے تو ایک نورانی نقطہ پھیل کے قرآن. اب آئیے، یقیناً ایک مرد مومن ایک والد کے لیے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے، اور ایک جملہ کہہ دوں ممبر پہ تاکہ تھوڑا سا آپ مطمئن رہیے کہ میرے پڑھنے میں کتنا خلوص ہے. یہ بتائیے کہ اگر کوئی رضوی کہے تو میسر والے رضوی کا رشتہ دار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی کہے میں زیدی ہوں، عابدی ہوں، اور وہ آپ کے علاقے میں آئے تو آپ یہ کہیں گے ہاں میں بھی عابدی بھی آئیے. عابدی دونوں رشتہ دار ہوئے کہ نہیں؟ اور میں بھی مرزا بیگ ہوں
تو مرحوم بھی مرزا بیگ ہے. میں نے مرحوم سے کہا بھائی کہیں نہ کہیں آبا و اجداد الگ ہوئے تھے تو رشتے میں ہم یہ تھے, تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چچا زاد کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں. تو پورے خلوص کے ساتھ توجہ کیجیے گا. احسن الخالقین, سب سے بہترین بنانے والا. خالقین کا لفظ بتا رہا ہے کہ لوگ بھی بناتے ہیں, پیدا کرتے ہیں. نہیں سمجھے, خالق نہیں کہا, خالقین, اور بھی پیدا کرتے ہیں لوگ. توجہ, اب آئیے یہاں سے جڑیے. کیا پیدا کرتے ہیں؟ آپ نے ایک سے ایک چیزیں تیار کی اور کہا میں نے بنایا. اللہ کہتا ہاں بنانے والے بناتے ہیں. آپ نے بیٹری بنایا, انہوں نے ٹارچ بنایا, انہوں نے موبائل بنایا, انہوں نے یہ بنایا, انہوں نے وہ بنایا, انہوں نے ٹیوب لائٹ بنایا, انہوں نے بلب بنایا. کہا اکبر یہ سب سن لو, یہ سب خالق ہیں, بنانے والے ہیں. ان کی ٹیوب لائٹ ہو یا ان کا موبائل کا ٹارچ ہو یا ٹارچ ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ خود نہیں جلیں گی جب تک اسے بجلی نہ ملے. اور اگر بجلی بھی ہو, اگر وہ بجلی کبھی غائب ہو جائے تو ان میں سناٹا. اچھا جی ہمارے پاس بیٹری ہے چارج کے لیے, کا اس کی بھی ایک مدت. دنیا میں جتنی لوگ بنانے والے ہیں ان کی چیز ایک جگہ جا کر فیل ہو جاتی ہے, آف ہو جاتی ہے. آؤ دنیا والو, میں نے احسن الخالقین یوں ہی نہیں کہا. تمہاری ساری لائٹ ایک طرف مگر تم مانتے ہو بجلی گئی تو فیل, پرابلم وولٹیج کم ہوا تو فیل. آؤ اندھیرے میں آ جاؤ چھت کے اوپر, میرا چلنے والا جگنو تمہیں شرمندہ کرے گا. میں کیسا احسن الخالقین ہوں, کوئی وائرنگ نہیں, کوئی بجلی نہیں, کوئی تار و بلب نہیں. میرا ایک جگنو چلتے ہوئے تمہیں بتائے گا. تم اور میرا مقابلہ ایک پرندے کا نہیں کر سکتے. صلوات بھیج دیجیے محمد وعلی محمد کے بارے. تم میرے جگنو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کمال دیکھو, آنکھیں تمہیں بھی دی ہیں مگر لائٹ آف ہو جائے تو تمہاری آنکھیں بھی کتاب نہیں پڑھ سکتی. لیکن میں احسن الخالقین ہوں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا الو جہاں اندھیرا ہو وہیں سے دیکھنا شروع کرتا ہے. میں احسن الخالقین ہوں. کیا میٹھا بناؤ گے, کئی کی بیکری تم تیار کرو گے, ساری مٹھائی ایک طرف رکھ دو, میرے شہد کے مکھی کا جھوٹا ایک طرف رکھ دو. میرے اس شہد کا مقابلہ تمہارے ساری مٹھائیاں نہیں کر سکتی, میرے کھجور کا مقابلہ نہیں. میری جتنی نعمتیں ہیں, کیا تمہارا انجینئر, کیا تمہارا میٹیریل. آؤ میرے ایک چڑیا کا گھونسلا جو لٹکتا ہے اس کے ڈیزائن پہ جاؤ, پاگل ہو جاؤ گے, پاگل. کہ وہ ایک چھوٹی سی چونچ لیے ہوئے, وہ چل چل کے جو اس نے ڈیزائن دے کے گھر بنایا کہ سانپ بھی بیچارہ گھبراتا ہے اندر جانے کے لیے, دشمن سے کیسے حفاظت کے ساتھ گھر. آؤ میں احسن الخالقین ہوں. میرے پرندے گھر بنائے تو تمہارے انجینئر فیل, میرے پرندہ جھوٹا لا کے شہد بنا دے تو کھاتے ہوئے چاٹتے ہوئے تم پریشان ہو جاتے ہو. میں احسن الخالقین ہوں, میرا مقابلہ غیر ممکن ہے. اب آئیے بڑا پیارا مرحلہ پیش کرنے جا رہا ہوں. میں رب العالمین, میں احسن الخالقین. ذرا سا میں بدلوں رخ کو. اگر تمہیں رب سمجھنا ہے ماں باپ کے پاس آؤ, اہل بیت کے پاس آؤ. رحمان اور رحیم سمجھنا ہے ماں باپ کے پاس آؤ, اہل بیت کے پاس آؤ. تمہیں ستار العیوب سمجھنا ہے ماں باپ اہل بیت کے پاس آؤ اور ماں باپ کے پاس آؤ. یاد رکھنا میرے صفات کے مظہر اہل بیت ہیں اور تمہارے ماں باپ ہیں. اب میں دلیل دیتا ہوں. اس نے کہا کیا, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کو اس نے اس آیت میں کیا کہا ہے پتہ ہے؟ رب. ماں باپ کو کیا کہا ہے؟ رب کہا. آج جمعرات ہے اس لیے مجبور ہوں یاد دلانے پہ. دعائے کمیل میں کتنی مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ جملہ, یہ لفظ؟ 3 مرتبہ. یا رب, یا رب, یا رب. کوئی راز ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ریزن؟ دیکھیے مثلا ایک بچہ آپ کے گھر کا سودا لینے جا رہا ہے, مجبور ہو گیا ہوں, بیٹا یہ لانا یہ لانا, لیکن جو چیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے دودھ نہیں بھولنا. دروازے پہ آ کے بولے اس خیال سے لانا, دودھ نہیں بھولنا. جو چیز بہت اہم ہوتی ہے ریپیٹ ہوتی ہے. اس جگہ دعائے کمیل میں 3 مقامات پہ آئے, تینوں مرتبہ 3 بار. یا رب,
یا رب یا رب. میں نے دلیل میں آیت پڑھی کہ تم کہو اللہ سے جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اے معبود میں نہیں کر سکتا، میں کیا کروں گا. یہ بیچاروں کی چڑچڑاپن، ان کا ناراض ہو جانا، ذرا سا کھانے میں گڑبڑ گرا دینا، ان کی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی. میں نہیں سنبھال سکتا. کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ جیسا میں بچپن میں تھا، ادھر پیخانہ کر دیا، ادھر پیشاب کر دیا، ادھر برتن توڑ دیا، ادھر وائر پہ پکڑ لیا، کرسیاں جھگڑ دی. وہ چڑچڑ نہیں ہوتے تھے مگر میں ہوتا ہوں. نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ ماں باپ نہیں ہوتے تھے مگر میں ہوتا ہوں. ان کا چلن اچھا نہیں لگتا، ان کا ہدرنا اچھا نہیں لگتا، ان کا کھانا مجھے برابر نہیں لگتا، وہ چل نہیں پاتے یہ بھی اچھا نہیں لگتا. معبود اتنا بڑا دل میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کو سنبھالوں. جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے سنبھالا میں نہیں سنبھال سکتا، تو سنبھال لے. رب کہا ماں باپ کو اللہ نے، رب خدا، رب اہل بیت اور رب ماں باپ. غلط کہا میں نے؟ رب خدا، رب اہل بیت، رب ماں باپ. ماں باپ رب ہیں. کمال دیکھیے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے ناشتہ تیار، کھانے کا انتظام، بچے کو معلوم ہی نہیں ہے لباس کا انتظام، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بستر کا انتظام. اور سلانے والے ماں باپ جتنے بزرگ ہیں میری اس بات کی تائید کریں گے، جب بستر پہ سلاتے ہیں گواہ آپ بھی ہیں، اس لیے کہ میں تو پوتا پوتی کا دادا بن گیا ہوں، تجربہ میرا اس سے زیادہ ہے بیٹوں سے آگے کی دنیا میں. داہنے طرف ایک تکیہ، بائیں طرف ایک تکیہ. بتائیے جلدی سے کیوں رکھا؟ 2 تکیے بچے کے رائٹ اینڈ لیفٹ کیوں رکھا؟ رب ہیں یہ. رب ہمیشہ بچوں کا یہ خیال رکھتے ہیں نہ داہنے گرنے پائے نہ بائیں گرنے پائے. اگر آپ کے سمجھ میں آیا تو ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں، ماں باپ سے رب کو سمجھیے. ماں باپ دائیں نہیں گرنے دیتے، بائیں نہیں گرنے دیتے. 2 تکیے. اب ہم سے نہ کہنا جاتے جاتے رسول نے یہ کیوں کہا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت. 2 گراں قدر چیزیں کیوں؟ نہ داہنے گرنے پاؤ نہ بائیں گرنے پاؤ. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. ماں باپ کے 2 تکیے سمجھ میں آ گئے اور رسول کا دیا ہوا یہ 2 گراں قدر چیز امت کے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ 2 گراں قدر چیزیں کیا ہیں. حضرات توجہ، ماں باپ رب، اہل بیت رب، خدا رب حقیقی. اب آئیے، کیونکہ مولائی مجمع ہے، نماز صبح کے بعد مولا کا یہ انگلی کا اشارہ. پوچھنے والے نادان نے پوچھا یا علی یہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں نے رزق پہنچایا. رزق سنی ہوئی بات ہے مگر ایک نتیجہ. رزق کسے؟ کا ساری مخلوق کو، ماں باپ اولاد کو، مولا کائنات کو. اس لیے کہ مظہر صفات پروردگار. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ساتھ میں رہنے والا اچھا ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہر ایک کا مسکرانا دوستی کی علامت نہیں ہے، اور ہر ایک کا ساتھ رہنا بھی نہیں اور مسکرانا بھی مسکرا کے چلا گیا. دوسرے دن نمازی بن جانا بھی ساتھی ہونے کی دلالت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہی دوسرے دن مولا نے اشارہ کیا، اس نے نکالا. توجہ، سرکار کیا کیا؟ کہ جو روز کرتا ہوں. اس نے نکالنے کے بعد کہا دیکھیے امام کا بہت خوبصورت اشارہ تھا، سوال تیرا ہے جواب دیکھ لے. کم از کم یہ کم بخت چپکے سے کھول کے دیکھتا، اندر رہ جاتی بات بچ جاتا. لیکن جب ذلیل ہونا لکھا رہتا نا تو اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں دوسرا نہیں ڈھکیلتا، خود گر کے شرمندہ ہوتا ہے. امام نے کہا خود کھول کے دیکھ. اب جیسے ہی کھولا تو دیکھا وہ مان نہیں رہا تھا. امام نے کہا نہیں کھول. اب جو دیکھا خالی چونٹی لایا تھا، دانا ہے. 13 رجب سے گزرنا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، دانا ہے. شرمندہ ہوا، چپ رکھ لیا، آنکھیں بند کی، جھکائے، نکل پڑا. دنیا پوچھتی ہے کہ مولانا مرحومین کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مولا سے ملاقات.
وہ اتنی مٹی ڈال دی جاتی ہے وہ آتے کیسے ہیں؟ عجب پاگل دنیا ہے. جو مولا بند ڈبی کے اندر چونٹی کو دانا پہنچا دے بند مومن کے قبر میں خود نہیں جا سکتا. آگے بڑھ جاؤ. جو مولا بند ڈبی میں رزق پہنچا دے وہ اپنے والدہ کے ساتھ بند دروازے کے ہوتے ہوئے کعبے میں نہیں لے جا سکتے. حضرات سمجھنے کو 1000 جوابات ہیں. عرض یہ کر رہا تھا وہ رب پالنے والے، وہ رزق دینے والے، اور ماں باپ بھی رزق دینے والے. اب آئیے سمیت ہم گفتگو کو. وہ احسن الخالقین، رب العالمین، وہ ارحم الراحمین، بہت زیادہ رحم کرنے والے. اس کے بعد ستار العیوب، بہت سی برائیوں کو بند کر دینے والے. ایک اشارہ، ایک واقعہ ربط مسائل گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. بچہ اگر سب بچے چھوٹی موٹی باتیں کر بیٹھتے رہو، کیا کیا تم نے؟ چل رہی ہے بجلی، ڈانٹ پھٹار، نکال دو گھر پہ، کھانا نہیں ڈالو. ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ماں باپ تھوڑا تنبیہ کرتے ہیں. بیل بجی، سوری ٹاپک بدلی گئی، دیکھیے گا ماحول، دیکھیے گا ڈانٹ پھٹار. جیسے بیل بجی جب کھولو، جیسے آئیے السلام علیکم حسن بھائی کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ہمارا بڑا والا بیٹا ہے، یہ چھوٹا والا بیٹا ہے. جو بیٹا جلدی سے چائے لا. بدل کیسے گئے؟ ابھی جو ڈانٹ رہے تھے سامنے والے سے کہیے یہ نالائق ہے، یہ بدتمیز ہے. بنائی ہوئی چیز کی برا. ماں باپ کتنے بھی بدتمیز بچے ہو، گھر کی برائی کو نشر نہیں کرتے. وہ ستار العیوب، لوگوں کی برائیوں کو پھیلاتے نہیں ہیں. شب جمعہ کم من قبیح سترتو، کتنی برائیاں ہیں جسے تو نے پردہ میں رکھا، کتنے ایسے مشکلات ہیں جسے تو نے ٹال دیا، اور کتنی ایسی خوبیاں ہیں جس کا میں اہل نہیں تھا لوگوں میں پھیلایا. یہ کیفیت ماں باپ میں ہے. برائیاں نہیں پھیلاتے، خوبیاں نہ ہونے کے بعد کہ تو میرا بہت اچھا بچہ، یہ بہت نیک بچہ. اللہ کہتا ہے میرے صفات کو پہلے ماں باپ کے پاس جا کے دیکھ لو، تم میرے سارے صفات کو سمجھ جاؤ گے. اب یہاں آ کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا رب ہے، اہل بیت رب ہیں، والدین رب ہیں. جملہ محفوظ کیجئے. لہذا ان تینوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ماں باپ کی خدمت، اہل بیت کی اطاعت، خدا کی عبادت. جس نے یہ 3 کام کر لیے دنیا میں ہمیشہ سربلند ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. برائے سلامتی امام زمانہ بابا سے بلند صلوات. مجلس کو میں نے تمام کیا، بس ایک چھوٹا سوال. بس آخری تبرکن واقعہ یاد رہ جاتا ہے بچوں کے خاطر. میرا اپنا ایک دستور ہے، ایک قصہ ضرور پڑھتا ہوں تاکہ وہ کہانی کے طور پہ رہ جائے. اور ظاہر سی بات ہے یہ قصہ ہمارے گلیوں کا نہیں ہے، معصومین کا دیا ہوا. ایک بندے خدا 2 واقعے کا نچوڑ ہی ہے. گویا مولا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اب کوئی گناہ ایسے ہے ہی نہیں جسے میں نے نہ کیا، تھک گیا. اور یہ ہوتا ہے، طاقتور کی طاقت ایک دن ختم ہوتی ہے، عیاش کرنے والے کی عیاشی ایک دن ختم ہوتی ہے. جسے اگر ایک جملہ کہوں مسکرائیے گا نہیں، بیٹری ایک دن لو ضرور ہوتی ہے. طاقت کی ہو، علم کی ہو، یہ سب ایک دن جب لو ہوتی ہے نا، تبھی وہ علم کے پاس، تبھی وہ بارگاہوں کے پاس، تبھی وہ دعاؤں کے لیے، تبھی وہ خاموش. طاقت کے وقت اپنے کو سنبھال نہیں پاتا. آیا وہ، کیونکہ اب بہرحال کہنے لگا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، بس سمجھ رہا ہوں کہ سن، وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ بتا والدین میں سے کوئی زندہ ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتے تھے نماز پڑھ، کہہ سکتے تھے قرآن پڑھ، کہہ سکتے تھے یہ دعا پڑھ. ہر بیمار کا ہر بیماری کی ایک ہی دوا نہیں ہوتی. سر کے درد کا ایک ہی ٹیبلٹ نہیں ہے. سر کا درد کبھی سردی سے، کبھی گرمی سے،
کبھی ٹینشن سے ڈاکٹر سمجھتا ہے علاج الگ الگ دوائی دیتا ہے، آپ سمجھ گئے کیا فارمولا دینا چاہیے، مسجد بتا سکتے تھے، قرآن بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا والدین ہیں، کہا یا رسول اللہ والد نہیں ہے، معاف کیجیے گا والدہ نہیں ہے، والد واحیات ہیں، آپ نے کہا بھاگ جلدی سے جاؤ، فذہب تیزی سے جاؤ خدمت کرو باپ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ کی خدمت مشکلات کا حل رکھتی ہے، ماں باپ کی خدمت گناہوں سے بچا لے جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی دعا نہ دی، جاؤ باپ کی خدمت کرو۔ جیسا ہی وہ گیا آپ نے فرمایا اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی۔ نتیجہ کیا ملا؟ ماں اور باپ میں تھوڑا سا فرق ہے، باپ کی دعا سے جلدی ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس باپ نہ ہو ماں ہو تو فوراً جائیں، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ باپ کی خدمت کرو، لیکن جیسے ہی گیا تو کہا ماں اگر ہوتی، اس کا مطلب باپ سے جلدی۔ اب اس کا مطلب آپ باپ کو کم نہ سمجھیے، لیکن وہ کہتے نا کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، آپ اسی سے کیوں زیادہ کام لیتے؟ کیا یہ ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں حل ہوگا؟ اب جانے دیجیے، بات تو نہیں بڑھاؤں گا۔ ماں اور اس کی دلیل کربلا، امام حسین خود علی اکبر علیہ السلام کے لیے دعا کر سکتے تھے، لیکن جناب ام لیلہ سے فرمایا کہ ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ حضرات، میں مصائب کی طرف چلتے چلتے خوبصورت سا ایک اور مرحلہ تاریخ نے بتایا کہ رسالت مآب سے ایک شخص نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنت کی دہلیز کو چوموں گا اور حور کے پیشانی کو چوموں گا۔ ایسی قسم تو مرنے کے بعد پوری ہوگی، لیکن اہل بیت اطہار پہ ہماری جانیں قربان، انہوں نے کہا یہ قسم تم پورا کر سکتے ہو۔ بس وہ تو یہ سوچا ہوگا مرنے کے بعد جنت کے قریب جاؤں گا تو دہلیز کو چوموں گا، اس کے بعد حور اگر مل گئی تو پیشانی کو چوموں گا۔ قسم بھی بڑی عجیب کھائی، آپ نے فرمایا یہ قسم ابھی پوری ہوگی۔ یہ بتا والدین ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ اگر والدین ہیں تو ماں کے قدموں کو چوم لے، دروازے کو چومنا ہے دہلیز کو، باپ کے پیشانی کو چوم لے، حور کی پیشانی کو چومنا ہے۔ فوراً کہتا یا رسول اللہ دونوں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا زمین پہ بیٹھ کے 2 لکیر کھینچ، ان کو چوم لے، تیری ناز پوری ہو جائے گی۔ حضرات ختم ہوگی۔ جو میرا مقصد تھا، اگر والدین ہیں خدا کی قسم، بہت سے لوگ دوسروں سے کہتے تھے دعا کر دیجئے، موزن صاحب ذاکر علیہ، ان لوگوں کی دعائیں بعد میں قبول ہوگی۔ آیت اللہ اور مولانا سب سے جلدی جو دعا قبول ہوگی ماں اور باپ۔ ہم لوگ دوسروں سے کہیں گے دعا کر دیجئے، ماں سے کبھی نہیں کہتے۔ جو جوان، جو میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو چڑچڑاپن، بہت سارے مسائل، تم سے زیادہ جو بچپن میں تمہارے ہمارے حالات تھے اس سے ملتی جلتی کیفیت ہوگی۔ ماں باپ سے ان کی خدمت، حدیث پہ مصائب پہ آ گیا، مولا نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ خدمت نہ کی تو پھر تیار رہنا دنیا میں عزاداروں۔ خدا کی قسم ہماری جان قربان، خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ میری مجبوری اس لیے میں نے سمیٹ دیا، اس لیے کہ وقت کا تقاضا۔ عزاداروں، اہل بیت نے جینے کا طریقہ دیا۔ اہل بیت نے بتایا کہ دنیا میں کس طرح سے تم دنیا کو جنت بنا سکتے ہو، دنیا میں کس طرح سے سکون کی زندگی کر سکتے ہو۔ عزیز، اہل بیت کی محبت ہی سب کچھ ہے، اور ان کی محبت نہیں تو پھر کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جس کے پاس پورا ملک تھا اور پوری فوج تھی، وہ حر اپنے لشکر کو چھوڑ کے کبھی امام حسین کے پیاس کی طرف نہ آتا۔ جناب حر علیہ السلام پیاس کی طرف آ کے دنیا کو بتا رہے ہیں یہ وقتیہ پیاس سے گھبرانا نہیں، آخرت ابدی ہے، وہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ان مصائب کو جھیل لو، جو کچھ ہے آخرت ہے۔ عزادارو، ہماری جان قربان ہیں۔ حر علیہ السلام جنہوں نے اپنا جب سفر شروع کیا تو کہنے والے کہتے رہے ملک رہنے چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، لشکر کے سپہ سالاروں
مسکرا کے کہتے ہیں یہ لے کے میں کیا کروں گا جو لمحوں میں ختم ہو جائے، میں اس طرف جا رہا ہوں جو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ پیاس کا مقابلہ کرتے ہوئے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب روح علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں تو آنے کا طریقہ سنیے، اور یہی سے مسائل اسی پر اختتام۔ آتے ہوئے کہنے لگے بیٹا میں نے ان ہاتھوں سے روکا ہے، اسیروں کے مانند باندھ دو۔ اور پھر چلتے چلتے کہنے لگے یہ چہرہ مجھے آقا کو دکھانے کے لائق نہیں ہے، یہ کپڑا میرے سر پہ ڈال دو۔ آئے ہیں ایک اسیر کے مانند شرمندہ کیفیت کے ساتھ مولا کے قدموں پہ گر گئے، لیکن کیا کہنا، امام نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ عزاداروں سمیٹ رہا ہوں۔ پھر علیہ السلام نے کہا آقا میری یہ خواہش ہے، میں اپنے بیٹے کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب باپ کے آرزو اور جانے والا بیٹا لبیک کہہ رہا ہے، بھیجا، اور جانے والا بیٹا رجس پڑھا، بہتوں کو واصل جہنم کیا، مگر تیر کھا کے جب زمین پہ آیا ہر اٹھے۔ امام نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بٹھایا، کہاں جا رہے ہو؟ حسین زندہ ہے۔ میں کہوں گا ہو خوش نصیب ہو، جوان لاشے پہ جانے نہیں دیا۔ حسین علیہ السلام خود گئے، مگر غیر علی اکبر حسین گرتے ہیں اور سنبھل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ وقت بھی آیا، ہر میدان کارزار میں آئے، آخری جملے مجلس تمام، وہ آزاداران سید الشہداء میدان کارزار میں ہر جب آئے تو بہت سو نے گھیر کر ہر پہ تیر و تلوار چلائی، ہر زمین پہ آئے، تیروں کی وجہ سے ایک تیر پیشانی میں لگا، اتنا گہرا زخم تھا کہ جب حسین آئے آپ نے زخموں کو صاف کیا، مگر دیکھا کہ ہر کے پیشانی کا ایک ایسا زخم جو خون نہیں رک رہا ہے، جیب سے اما زہرا کا رومال نکالا اور کس کے ہر کے پیشانی پہ باندھا۔ ہو گئی مجلس، میں کہوں گا اور خوش نصیب ہو تمہارا یہ زخم جو گہرا تھا حسین نے برداشت نہ کیا، زہرا شہزادی کا رومال مل گیا، مگر میں کیا کہوں، وقت کا امام آواز دیتے ہیں زیارت میں، سلام ہے جد مظلوم پر کہ جن کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، اتنے تیر تھے کہ تیروں پہ معلق رہ گیا۔ اور پھر ظالم نے ایسی حرمت کی، بے حرمتی، بہن کے سامنے بھائی کا گلا تن سے دیا، ظلم و ایمن ہے۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بحق زہرا مرحوم کی خبر پہ تیری رحمت نازل فرما۔ بحق زہرا مرحوم کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صرف خوبی کے وقتی زبان کھولتے، دوسرے موقع پہ خاموش رہ جاتے۔ خدایا واقعا اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہوں تو سامنے آئیں، ورنہ ایک طرفہ ہو کہ کسی فساد کو بڑھانے والی کیفیت سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے قوم کے اندر جسم اکٹھا دکھائی دیتے ہیں فرش عزا پر، مگر دل کی کیفیتوں کو شہزادی سے بڑھ کے کوئی نہیں جاتا۔ بحق فرش عزا، بحق فاطمہ زہرا ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ مرنے سے پہلے ایک بار صحیح تیرے گھر کعبے کی، مدینے کی تمام معصومین کے روزوں کی، بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام دنیا سے جائیں تو کم از کم کوئی نہ کوئی ایک نیکی، خوبی، اچھائی چھوڑ کے جانے کی سعادت نصیب فرما۔ بالخصوص جتنے بچے یہاں بیٹھے جو نہیں آئے، جہاں جہاں گودیوں میں ہیں، ان سب کو علم سے مالا مال فرما، رزق میں برکت عطا فرما، جن کی گود خالی ہے اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد مل گئی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، لبنان، پارا چنار، ان تمام علاقے کے پریشان حال مومنین کو سکون و راحت و عزت عطا فرما۔ دشمنان اسلام جس شکل میں بھی ہو، اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں مصیبتوں کا، زلزلوں کا شکار فرما۔ بحق زہرا و ابیہا وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے اثر توحید کی دعا فرما، مرحوم کی بخش فاتحہ۔
السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن سعید الوسیل، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا ملک القربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایها المدفون بعرض، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم جزا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن یا علی ابن موسی الغریب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وزورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی بھائی صاحب السلام علیکم۔ یا اللہ Gracias.